من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ دیکھو قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو۔ ایک بات یاد رکھے، ہمیں جس لائن کا کام ہے نا اس لائن کے آدمی کے پاس جاوے۔ بھئی تجارت کا کام ہے تو تاجر سے پوچھے، گاڑی کا مسئلہ ہے میکینک سے پوچھیں، کورٹ کا مسئلہ ہے وکیل صاحب کے پاس جاوے، شریعت کا مسئلہ ہے تو اہل علم کے پاس جاوے، علماء کے مفتیان کرام کے پاس جاوے۔ جو جس فیلڈ میں کام کرتا ہے نا، اگر ہمارا وہ مسئلہ ہے تو ہم اس کے پاس جاوے۔ دیکھو ہمارا جو وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو ہم محلے کے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، ان کو ساتھ لینا چاہیے، لیکن ساتھ میں کوئی یہ علم رکھنے والا عالم ہو، مفتی صاحب ہو، جو بھی ہو، ان کو ساتھ میں رکھ کر پھر ہمیں کام کرنا ہے۔ اس لیے کہ محلے کے بڑے شریعت نہیں جانتے ہوں گے، یہ لائن کا مطلب، شریعت کا مطلب یہ لائن کے مسائل نہیں جانتے ہوں گے کہ بھائی کوئی آدمی کا انتقال ہوا تو کس کو کتنا، اگر جانتے ہو تو نور علی نور، اگر نہیں جانتے تو ان کو ساتھ میں رکھو، لیکن کسی مفتی صاحب کو، کسی مولوی صاحب کو ساتھ میں رکھو تاکہ وہ مسئلہ سلجھانے میں تمہاری مدد کرے، وہ سمجھاوے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ بڑے لوگوں کو اس لیے رکھنا ہے کہ اگر نہیں مانیں گے تو ڈنڈے سے منوائیں گے یا سمجھا کے منوائیں گے، ان کا ایک روب ہے، اس لیے ان کو رکھنا ہے۔ ورنہ صرف بڑے لوگ ہو جن کے پاس علم نہ ہو اور وہ فیصلہ کریں گے تو وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کریں گے، تو ان کی بھی آخرت برباد ہوگی، ان کی بھی آخرت برباد ہوگی۔ ہاں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کام ہو اس لائن کے آدمی کے پاس ہم جا کر مسئلہ پوچھیں۔ اب دیکھو یہ جو وراثت کا مسئلہ جسے میں نے کل بتایا، ہمیں جتنا جلدی ہو نہیں اتنا جلدی ہمیں کرنا چاہیے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیمار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ چل کر بنو سلمہ کے محلے میں جہاں میں رہتا تھا وہاں تشریف لائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر وہ پانی کے چھینٹے مجھے دیے۔ یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوسیکم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے، وہ پانی کے چھینٹے مجھے دیے تو میں ہوش میں آ گیا۔ اب دیکھو کتنی فکر ہے، فرماتے ہیں میں ہوش میں آیا تو میں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلہ پوچھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کبھی میں چلا جاؤں تو اس سے پہلے میں اپنا مسئلہ حل کر کے جاؤں، تو بتاؤ میرے مال میں کس کس کا حصہ ہے، کس کو میں مال دوں۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کس طرح مال تقسیم کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے وہاں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سستی ہے، خصوصاً ہمارے شہروں میں۔ گاؤں کے اندر تو بہت جلدی مسئلہ نمٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے شہروں کے اندر سالوں سال نکل جاتے، 50 60 70 سال نکل جاتے، پیڑیا کے پیڑیا کتنے لوگ مر جاتے ہیں، جن کے حق نہیں ہے وہ کھا پی کے مر جاتے ہیں، اور جن کے حق ہے وہ خالی ہاتھ مر جاتے ہیں، جن کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، کہ جیسے انسان دنیا سے رخصت ہوئے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ایک تو یہ کہ اس کے کفن دفن کا خرچ اس کے مال میں سے اگر کوئی رشتہ دار کر دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2 کے اوپر جو قرض اس کے اوپر ہے وہ قرض کی فکر کرو۔ جیسے الحمدللہ بعض مرتبہ جنازے کے وقت یا قبرستان میں اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ مرحوم کا انتقال ہو گیا، جس کا لین دین ہو فلاں ابن فلاں سے مل لے، یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، ہم دنیا والوں کی فکر کرتے ہیں، آسمان والے کی فکر نہیں کرتے۔ آسمان والے کا بھی تو قرض ہوتا ہے نا ہمارے اوپر، وہ اللہ ہے، معاف کر دے وہ تو اس کی الگ بات ہے، لیکن قانون کیا ہے؟ کیا ہماری نماز روزے باقی نہیں تھے؟ میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں، جو اللہ والے ہیں، جو کرتے رہتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ ہم کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی قرض ہے۔
انسان کو چاہیے کہ اپنی ڈائری میں لکھے میری اتنی نمازیں باقی ہے، میرے اتنے روزے باقی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی، اتنے سجدے باقی ہے۔ انسان دنیا والوں کا قرض لکھتا ہے کہ فلاں سے اتنے لیے تھے اور فلاں کو اتنے دینے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھتا انسان۔ اس لیے یہ لکھنا چاہیے کہ بھائی میری اتنی نماز ہے، اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے یہ ادا کر دیا جائے، تو یہ قرض ادا کیا جائے گا، نمبر 2 کے اوپر۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر وصیت، جو اگر مرحوم نے وصیت کی، شرعی اعتبار سے جو وصیت کی ہو وہ، تو ثلث مال میں، مال کے تیسرے حصے میں وہ وصیت نافذ ہوگی اور وہ وصیت پوری کی جائے گی اور پھر تقسیم کیا جائے گا۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے معاشرے میں برسوں نکل جاتے، آپ کا انتقال ہوتا ہے، برسوں نکل جاتے ہیں، برسوں نکلنے کے بعد جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نا، ماں رہ جاتی ہے، ماں رہ جاتی ہے۔ آپ کو بتاؤں صاف، بچے کے وہ تو کوئی بات نہیں، ہماری ماں کا تو ہمارا اندر تقسیم کر دو نا، کیسے تقسیم کر دے تمہارے اندر؟ اچھا، دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جس بیٹے کے ساتھ ماں رہتی ہے نا، تو بیٹا کیا کہتا ہے، یہ ماں کا حصہ میرے کو دے دو کیونکہ میرے ساتھ میری ماں رہتی ہے۔ اب ماں بھی بیچاری خاموش، وہ بھی کچھ بول نہیں سکتی، ہاں دے دو دے دو، کیوں؟ وہ بھی جانتی اگر نہ کہا تو یہ بھی نکالے گا میرے کو، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا پھر۔ تو اب ماں کا کوئی چھوٹا موٹا حصہ نہیں ہوتا، مرحوم کی بیوی ہے نا، یہ بچوں کی ماں مرحوم کی بیوی ہے، بچے ہیں تو ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر لاکھ روپے ہے یا تو کروڑ روپے، لاکھ روپے ہے، اس میں سے 8واں حصہ تقریباً 12,500 ہوتا ہے، اتنا۔ اگر کروڑ تو 12.5 لاکھ روپے، بڑی بڑی جائیداد ہے، تو ماں کا حصہ بھی بہت لگتا ہے۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ میرے ساتھ میں رکھتا، ایسا کہتا ہے میں رکھتا ہوں، ایسا نہیں کہتا کہ میں میری ماں کے ساتھ رہتا ہوں، میری ماں میرے ساتھ رہتے، میں رکھتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں سب ان کا خرچ اٹھاتا ہوں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے میرے بھائیوں، یہ ہمارے حالات ہیں۔ حالانکہ یہ بوڑھوں کی وجہ سے روزی ہمیں دی جاتی ہے، ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ان کی وجہ سے ہماری جو دکانیں دھم دھوکار چلتی ہیں نا، اور ہم نفع لے کر دکانوں سے گھر آتے ہیں اور یعنی چٹی دے دیتے ہیں، ہوتا ہے اس کے بعد بھی تھوڑا سا دے کر میں کھلاتا ہوں، میں دوا دارو کا تو میرے کو دے دو، تو ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، برابر کھا رہا ہے۔ ماں کتنا کھائے گی، ماں کتنا کھائے گی، کتنے کپڑے پہنے گی یہ بوڑھی ماں؟ ہر مہینے تھوڑی کپڑے سلائے گی، ہزاروں کی چپل تھوڑی پہنے گی، وہ سلیپر 100 150 200 روپے کی۔ ایسی ہماری نیت ہے میرے بھائیوں۔ اگر اس حالت میں مر گئے نا، کون لے کے جائے گا؟ چلو بتا، کون لے کے جائے گا؟ کوئی لے کے نہیں جاتا، سب۔ اس لیے سب کا حق دے دو میرے بھائیوں، جس کا جو بھی حق ہے نا اپنی طاقت کے مطابق جلد سے جلد ادا کرو، اور بالکل اپنے آپ کو صاف کر لو۔ لمبا بہت راستہ، بہت لمبا ہے، بہت دور جانا ہے، ایک ایک پئی کا حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔